باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ نماز گزاران عزیز، واقعاً یہ پروردگار کی جانب سے بہت بڑی توفیق ہے کہ مولا کائنات کے جملوں کی مختصر سی شرح اور ان کے خطبات سے آشنائی حاصل کر رہے ہیں۔ یقیناً بہت بڑی سعادت ہے، اور جو مومنین جوان نوجوان شرکت کر رہے ہیں واقعاً ان کے لیے بھی ایک بہت ہی بڑا اجر و ثواب ہے کہ ایسے موسم میں اتنی سردی کے باوجود صبح ایک جہاد ہے واقعاً جو نماز میں شرکت کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد کلاس میں درس میں شریک ہونے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو بہرحال خطبہ نمبر 35 نہج البلاغہ کا عنوان بحث ہے۔ ابتدا میں مولا متقیان نے ہر حال میں شکر بجا لاتے رہنے کی دعوت دی ہے، اور پھر مولا متقیان نے خدا کی وحدانیت و یگانگی اور رسول کی رسالت کی گواہی دی ہے، کہ جس کے ذیل میں ہم نے عرض کیا تھا کہ روزانہ کم سے کم ایک مسلمان اذان و اقامت اور نماز کے تشہد و سلام کو لے کر 36 مرتبہ خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، اور 25 مرتبہ رسول کی رسالت کی گواہی دیتا ہے۔ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 35 کے حصہ دوم میں دوسرے حصے میں مولا متقیان نے جو حکمیت کے نتیجے میں آثار رونما ہوئے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حکمیت کا جو مسئلہ پیش آیا، اور پھر اس میں حاکم شام کی جانب سے جو امر عاص آیا ہوا تھا نہایت ہی مکار، تو اس نے جو منصوبہ اپنایا تھا تو یہ بہت بڑا درد، بہت بڑی مصیبت تھی مولا کائنات کے لیے، عالم اسلام کے لیے۔ تو یہ مصیبت کیوں واقع ہوئی، اس مصیبت کے پیچھے وہ کون سے اسباب ہیں، اس کی طرف مولا خطبہ نمبر 35 کے دوسرے حصے میں بیان کر رہے ہیں۔ یا میں دوسرے الفاظ میں کہوں تو قوم کی شرمندگی اور ندامت کے اسباب مولا متقیان بیان کر رہے ہیں اس انداز میں کہ اما بعد فإن معصیۃ الناصح الشفیق العالم المجرب تورث الحسرہ وتعقب الندامہ۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب مرحوم نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ یاد رکھو کہ ناصح شفیق اور عالم تجربہ کار کی نافرمانی ہمیشہ باعث حسرت اور موجب ندامت ہوا کرتی ہے۔ تو ناصح شفیق یعنی وہ آدمی یا وہ عالم جو پورے درد دل کے ساتھ قوم کا درد دل رکھ کر نصیحت کرنے والا، شفقت بھری نصیحت کرنے والا۔ میں اگر مثال دوں تو اس انداز سے کہ ایک 5-6 سال کے بچے کو آپ فرض کریں، ایسے بچہ کہ جس کی عمر 5-6 سال کی ہوگی، تو یقیناً اس عمر میں بچے ضدی ہوا کرتے ہیں، ہٹ دھرمی ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ ایک اعتبار سے موسم بھی خراب ہے، بچے کو سردی کھانسی بخار وغیرہ بھی ہے، تو ایسی صورت میں بچہ ضد کرتا ہے باپ سے کہ مجھے آئس کریم چاہیے۔ تو چونکہ بچے کے بارے میں اس کی طبیعت کے حوالے سے باپ کو علم ہے، تو سردی میں اسے آئس کریم دیں گے تو کیا نتیجہ ہوگا یہ باپ بہتر جانتا ہے۔ تو ایسی موقع پر باپ جو بچے کو سمجھاتا ہے
کہ بیٹا ایسے ماحول میں ایسے موقع پر آئس کریم کھانا مناسب نہیں ہے، تو یہ جو باپ سمجھاتا ہے تو ایسا نہیں کہ پیسہ بچانے کے لیے وہ سمجھا رہا ہے یا کوئی اور اس کا ہدف ہے، بلکہ وہاں پورے درد دل کے ساتھ اسے معلوم ہے کہ اگر میں آئس کریم دوں گا تو نتیجہ کیا ہوگا۔ تو باپ کو یہاں کہا جاتا ہے شفیق انداز میں نصیحت کرنے والا۔ تو یہاں مولا متقیان بیان کر رہے ہیں کہ ناصح شفیق یعنی وہ آدمی، ایسا عالم جو نصیحت کر رہا ہے تو پورا درد دل قوم کے انجام کو لے کر اس کے دل میں درد پایا جاتا ہے، ایسا آدمی نصیحت کرے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر ایسے عالم کی نافرمانی کریں گے، صحیح ناصح شفیق کی جو ہم اگر نافرمانی کریں گے۔ دوسری صفت مولا نے بیان کیا ہے العالم المجرب، وہ عالم جو تجربہ رکھتا ہو، جس نے تجربہ کر لیا ہو۔ یہ طے ہے کہ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو اپنے بزرگوں کے تجربے سے فائدہ نہیں اٹھاتی، ہے نا، ان کے عواقب یا ان کی خدمتوں کو بھلا دے جو گزشتہ ہو چکے ہیں، تو اپنے مستقبل کو ان کے لیے سنوارنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو ایک تجربے کار عالم اور ایک ناصح شفیق کی نصیحت کو ٹھکرا دیا جائے تو کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں؟ مولا متقیان بیان کرتے ہیں کہ تورث الحسرہ، یعنی باعث حسرت، اس بات کا سبب بنتا ہے کہ انسان کف افسوس ملتا رہتا ہے، انسان پچھتاتا رہتا ہے، اور بعض وقت یہ حسرت اور یہ پچھتانا انسان کا کوئی کام بھی نہیں آتا، وہ نقصان جو ہو جاتا ہے اس نافرمانی سے اس کی بھرپائی بھی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ میں مثال کو اس انداز سے پیش کروں کہ فرض کریں ایک جوان بیٹا، اس کے پاس صلاحیت تھی اپنے باپ کو ایک لباس خرید کر دینے کی، باپ لباس کی خواہش کرتا رہا، جوان بیٹے نے لباس نہیں دیا، اچانک باپ کا انتقال ہو گیا، تو اب بیٹا اس یاد میں، اس غم میں کہ کاش میں اپنے بابا کے لیے ایک لباس خرید لیتا، ہے نا، تو 100 غریبوں کو باپ کی طرف سے، باپ کے نام سے لباس دے، لباس تقسیم کرے، تو بہت بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن جو باپ کی خواہش دل میں رہ گئی تھی اس خواہش کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ جو ایک لباس کے بدلے میں ایک بیٹا حاصل کر سکتا تھا، وہ 100 لباس بھی اگر دے گا تب بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک ماں بیماری کے عالم میں تڑپ رہی ہے، بیٹا اس کے لیے دوائی کا انتظام کر سکتا تھا، اس نے نہیں کیا، مرنے کے بعد پچھتاوا ہوا، افسوس ہوا، اس نے پوری ہاسپٹل ہی مریضوں کے لیے فری علاج کے لیے کھول دی، تب بھی ہزاروں لاکھوں کے مفت علاج کا جو ثواب ہے وہ سب ایک طرف، ماں کی خوشنودی ایک طرف، ہے نا، لیکن کیا انسان افسوس کرتا ہے، تو اب یہ افسوس نہ باپ کے لیے لباس دے سکتا ہے نہ ماں کا علاج کرا سکتا ہے، صحیح۔ تو بعض وقت جو حسرت اور افسوس ہوتا ہے وہ قابل جبران نہیں ہوتا، اس کی بھرپائی نہیں ہوتی۔ تو مولا یہاں بیان کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ناصح شفیق اور عالم تجربہ کار کی نافرمانی کرتا ہے تو تورث الحسرہ، یعنی حسرت کا سبب ہے، باعث حسرت ہے۔ یہ گرچہ ہمارے موضوع سے مرتبط نہیں ہے، لیکن میں یہ حسرت کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ قیامت کے ناموں میں سے بھی ایک نام یوم الحسرہ، بہت سارے قیامت کے نام قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، 70 سے زیادہ قرآن مجید میں قیامت کے نام بیان کیے گئے ہیں۔ تو ایک یوم الحسرہ یعنی حسرت کرنے والوں کا دن۔ تو اس میں کیا ہے؟ حسرت، اچھے لوگ بھی حسرت کریں گے، برے لوگ بھی حسرت کریں گے۔ یعنی کیا؟ اچھے لوگ کیوں کریں گے بھائی؟ برے لوگوں کو کرنا چاہیے تھا کہ کاش وہ نیکی کر لیتے،
یہاں پر اچھے لوگ جو واقعا نیک لوگ ہیں وہ بھی حسرت کریں گے۔ پھر ایک مثال میں دوں، یہاں ہمارے مؤذن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، 25 سال سے زیادہ یہاں خدمت کر رہے ہیں، ہے نا۔ جب یہ آئے تھے تو یہاں 500 روپے اسکوائر فٹ میں مثلا زمین تھی، اس وقت خرید لیے ہوتے 1-2 سائٹ تو آج 10,000 سے زیادہ کا ہو گیا ہے، صحیح۔ تو ایک پچھتاوا ہے کیا کہ کاش میں اس وقت 1-2 سائٹ خرید لیا ہوتا۔ تو جس آدمی نے نہیں خریدا وہ بھی افسوس کر رہا ہے، جو 2-4 خریدا تھا وہ بھی اتنی ویلیو دیکھ کر وہ بھی افسوس کرتا ہے کہ 4 کے بجائے میں 8 خرید لیا ہوتا تو بہت ہوتا، ہے نا۔ تو وہاں جو بالکل نیکی نہیں کرے گا وہ بھی افسوس کرے گا، حسرت کرے گا قیامت کے دن کہ کاش میں نیکی کر لیتا۔ جس نے کیا ہے اس کے اجر کو دیکھ کر وہ بھی افسوس کرے گا کہ کاش میں اس سے زیادہ نیکی کر لیتا۔ جیسا کہ علامہ شیخ مرتضی انصاری کے بارے میں ہے، جب ان کی وفات ہوئی خواب میں ان کو دیکھا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی کیا حسرت ہے؟ تو ان کا طریقہ یہ تھا، جب تک وہ زندہ تھے روزانہ صبح و شام زیارت عاشوراء پورے 100 لعن و طعن کے ساتھ جو طریقہ ہے اس کے ساتھ وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو تب بھی ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ کیوں میں نے 1 مرتبہ 2 مرتبہ پڑھا، میں افسوس کرتا ہوں کہ 5 مرتبہ کیوں نہیں پڑھا، ہے نا۔ جو اجر اور جو ثواب جو ان کو ملا ہے زیارت عاشوراء کا، اس کے بارے میں لے کر وہ افسوس۔ تو جو نہیں پڑھے گا وہ بھی افسوس کرے گا، جو پڑھتا ہے وہ بھی افسوس کرے گا کہ کیوں زیادہ مرتبہ میں نے نہیں پڑھا۔ تو یہ حسرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان یعنی ایسا افسوس کہ پھر قابل جبران نہ ہو، اس کی بھرپائی نہ ہو سکتی ہو۔ تو دوسرا سبب جو امام بیان کر رہے ہیں تعقب الندامہ، یعنی کیا اگر ایک انسان، ایک قوم عالم شفیق اور تجربہ کار ناصح شفیق کی نصیحت کو ٹھکراتی ہے قوم، تو ایک تو اسے حسرت اور پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے گا، دوسرا شرمندگی کا سامنا اسے کرنا پڑے گا۔ تو غرض یہ کہ جو مصیبت پیش آئی تھی مولا متقیان کے لیے حکمیت کے بعد، اس کی طرف امام اشارہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ پورے لوگ شرمندہ ہوئے، پشیمان ہوئے کہ کاش ہم مولا کائنات کی بات کو مان لیتے۔ تو امام نے علت بھی بیان کی اور اس کے بعد کہا کہ یہ وہ حسرت و ندامت ہے کہ جو بھرپائی کے قابل نہیں ہے۔ بہرحال آئندہ آنے والے دنوں میں 2-4 جملے اور رہ گئے ہیں، اس کی طرف بھی مختصر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو معارف اہل بیت پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج